Assalamu alaikum. I'm Ahmad Naqvi and you are watching Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmad Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से बात करेंगे और पर्टिकुलरली हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और जो चैलेंजेस हैं, जो फॉरेन पॉलिसी और चैलेंजेस हैं और इसी के से जो इंटरनल पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे. Before we go on to analyze the policies of this current government, हम थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड देख लें नाज़रीन कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इट केम इनटू बीइंग आफ्टर द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ द पीडीएम. जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने असम्बली को डिसॉल्व किया ऑन 9 अगस्त और हमने देखा कि जो न्यू केयर टेकर गवर्नमेंट है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द अनवर हक काकर साहब, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो आती है और वो 14 अगस्त को अपने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का ओथ लेते हैं एंड देन ही अपॉइंट्स हिज ओन कैबिनेट. अब ये जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ मैंडेटेड फॉर 90 डेज़ बिकॉज 9 अगस्त को जब इसमें डिज़ोल्व हुई तो विदिन 90 डेज़ इस इलेक्शन का होना है और उस इलेक्शन के दिनों तक जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके आने तक ये एक केयर टेकर सेटअप है. इट हैज़ टू डील विद द डेली मैटर्स, रूटीन मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नेंस. लेकिन ये केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख की थोड़ी डिफरेंट रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट शायद रहे और उसकी बुनियादी वजह ये है, बहुत सारी हैं बट उनमें से एक बड़ी वजह ये है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है इट इज़ आलमोस्ट सर्टन कि ये 90 डेज़ तक नहीं रहेगा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इशू बने, नए डिजिटल सेंसस का इशू बना और नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो दिसंबर में कंप्लीट होंगी, विच मीन्स कि उसके बाद भी 3 मंथ्स लगेंगे इलेक्शन होने में. तो इलेक्शंस आर लाइकली टू बी हेल्ड समवेयर अराउंड फरवरी मार्च एंड पॉसिबली इवन द लेटर देन दैट. अब इस सेंस में अगर देखें तो ये लॉन्गेस्ट केयर टेकर गवर्नमेंट बन सकती है पाकिस्तान में. मोस्ट लाइकली इट विल बी द लॉन्गेस्ट केयर टेकर गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. और दूसरी वजह इसकी डिफरेंट होने की ये भी है बिकॉज ऑफ द इश्यूज दैट दिस गवर्नमेंट फेसेस, बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दैट पाकिस्तान फेसेस दैट हैव टू बी डेल्ट विद बाय दिस केयर टेकर सेटअप. तो ये जो केयर टेकर सेटअप है ये पाकिस्तान के उस टाइम पे मौजूद है जिस टाइम पे पाकिस्तान एक इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिक्योरिटी क्राइसिस का शिकार है और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसी की डेवलपमेंट भी हो रही हैं. सो हम कह सकते हैं कि ये जो केयर टेकर सेटअप है दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट केयर टेकर सेटअप इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रोल दैट दे हैव टू प्ले बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच दे हैव टू कम टू गवर्न पाकिस्तान. सो वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट हवाले से वो क्या हो सकती हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं डिफरेंट फील्ड में. स्टार्टिंग फ्राम इकोनॉमी, नाज़रीन हमने देखा कि जून के अंदर पाकिस्तान और IMF का एक 9 मंथ का एग्रीमेंट हुआ फॉर अबाउट $3 बिलियन जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था. और इस $9 बिलियन का जो IMF का एग्रीमेंट था जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया उसको कैरी आउट करना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को जो केयर टेकर सेटअप है और वो ख़त्म होना है मार्च में जाके. अगर तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट मार्च से पहले एक्सपायर हो जाती है तो इट मीन्स कि जो मोस्ट पार्ट ऑफ दिस IMF प्रोग्राम है ये इस केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर होगा. एंड अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो पॉसिबली ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इस फेज़ को, इस IMF प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद पॉसिबली इट माइट गो टू द न्यू फेज़. क्या इसका मैंडेट है या नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जिस पर हम बात नहीं करेंगे बट इट इज़ लाइकली कि ये जो केयर टेकर सेटअप है इट हैज़ टू इम्प्लीमेंट द कमिटमेंट्स मेड विद द IMF इन द लास्ट प्रोग्राम जो कि जून में साइन किया गया. अब इस IMF प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से हम देखें तो बहुत सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस भी मौजूद हैं. इस हवाले से इस गवर्नमेंट को IMF की कंडीशनलिटीज़ के अकॉर्डिंगली सब्सिडीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा. हमने देखा कि उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने रिसेंटली 1-2 दिन पहले अनाउंस किया कि ये जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, दे आर बीइंग डिवॉल्व्ड टू द प्रोविंसेस. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना भी है वो प्रोविंसेस को डिवॉल्व किया जा रहा है. ऑल्दो एनर्जी जनरेशन और जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ विद द फेडरल गवर्नमेंट बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी जाएगी इन ऑर्डर टू मेक श्योर जो पावर सेक्टर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक कहना चाहिए कि जो डिज़ास्टर्स सेक्टर ऑफ इकॉनमी है, लीकेज होती है बहुत सारे फंड्स की यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसके हवाले से ये जो बर्डन है ये पास ऑन करने की कोशिश की जा रही है टू द प्रोविंसेस. सो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये इसी IMF कंडीशनलिटी के तहत इन डिस्कोज जो हैं उनको डिवॉल्व करते हैं. दिस वुड बी अ मेजर चैलेंज. उसके लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं. ऑल्दो दिस प्रोसेस इज लाइकली टू टेक अराउंड 2 to 3 years बट दिस हैज़ टू बी स्टार्टेड बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट. दे हैव अनाउंस्ड दैट बट इफ़ दे स्टार्ट इट वेल
it can get ultimately implemented in the next 2-3 years. But if it's a bad start, it is less likely کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 98 میں بھی 2000 میں بھی بہت سارے پلان بنیں گے بٹ یہ ڈیوالو نہیں ہوئی. تو ایک بڑا چیلنج ان کے لیے یہ پاور سیکٹر کے حوالے سے ریفارمز ہیں وچ از اگین پارٹ آف دی IMF کنڈیشنلٹیز. سملرلی ان کے لیے دوسرا بڑا جو چیلنج ہے دیٹ از کنٹرولنگ دا بیلنس آف پیمنٹ بیکاز پاکستان لیکس ڈالرز. اس سال پاکستان میں جو دس فائنینشیل ایئر ہے اس کے اندر ہم نے آلموسٹ $27 بلین کی جو یا اراؤنڈ $30 بلین کی جو فارن پیمنٹس کرنی ہیں اینڈ دیٹ از اے ہیوج ٹاسک اینڈ چیلنج فار دس کرنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. وہ اس حوالے سے کیا کر پاتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کتنا مینیج کر پاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس منتھ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کا گیپ بڑا ہے, ڈیفیسٹ بڑا ہے. ان دا لاسٹ 5 months میں پہلے دفعہ ہوا کہ یہ گیپ بڑا ہے بیکاز آف دا لبرلائزیشن آف امپورٹس انڈر دا کنڈیشنلٹیز آف IMF. تو IMF کی کنڈیشنلٹیز کو ڈومیسٹک اکنامک سچویشن کے ساتھ کس طریقے سے بیلنس کرتے ہیں, دس از دا بگیسٹ چیلنج. اینڈ آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پاورٹی, ان امپلائمنٹ, باقی فیکٹرز بھی ہیں. بٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیز این ایڈوانٹیج دیٹ دے ڈونٹ ہیو ٹو میک پاپولر ڈیسیژنس. انہیں کوئی الیکشن میں نہیں جانا ہوتا, اس لیے وہ پاپولر ڈیسیژنس اگر نہ بھی کریں تو کہیں نہ کہیں پہ انہیں زیادہ فرق نہیں پڑتا. سو دس از لائکلی کہ اگلے جو کچھ مہینے ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے بڑے ٹف ہوں گے بیکاز دس گورنمنٹ از لیس لائکلی ٹو میک اپیزمنٹس ٹو دا پبلک. اینڈ ایز اے رزلٹ جو ٹف پل ہے, جو ایک کائنڈ آف ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز ہیں, وہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے کیئر ٹیکر اس پوزیشن میں ہوگی کہ کر سکے گی ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ دا IMF ڈیسیژنز. بٹ آبویسلی اس کے فالو آؤٹس کیا ہوں گے پبلک کے اوپر, دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. دوسرا بڑا چیلنج ناظرین جو اس گورنمنٹ کے سامنے ہے دیٹ از انٹرنل پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی چیلنج. ناظرین اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو بنیادی پرپز ہے دیٹ از ٹو ہیو اے روٹین افیئرز اینڈ ٹو کنڈکٹ الیکشنز ان اے فیئر مینر, ان اے اسموتھ مینر. چونکہ الیکشنز کے بارے میں انسرٹینٹی ہے, کوئی ڈیٹ نہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی اینڈ از لیس لائکلی کہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے گی ان دا کمنگ منتھس. ان دیٹ کیس اگر الیکشنز نہیں ہوتے پاکستان میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کے اندر آلریڈی ایک چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اس کے حوالے سے ہمیں ایک چیلنج جو ہے وہ بڑھتا ہوا محسوس ہوگا. بہت ساری پارٹیز الیکشن ڈیلے کو اپوز کر رہی ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا PTI ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ جو باقی پارٹیز ہیں دے آر سیئنگ دیٹ دے ڈونٹ مائنڈ, اسپیشلی PMLN جو ہے دے ڈونٹ مائنڈ دا ڈیلے آف الیکشنز. اگین ہر پارٹی کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ ڈیمانڈس کر رہے ہیں. نوبڈی کیئرز اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن, دے اونلی کیئر اباؤٹ دیئر اون پارٹیز انٹرسٹ, دا سیلفش انٹرسٹ آف دا پارٹی لیڈرز. بٹ کوشچن از کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس جو ایک ڈفرینٹ قسم کی اپوزٹ فورسز ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں, ان کو کس طریقے سے نیویگیٹ کرتے ہوئے مینیج کریں گے الیکشنز کے سیگا کو, کس طریقے سے ان الیکشن کو میک شور کریں گے کہ یہ الیکشن کنٹروورشل نہ ہو. بیکاز لاسٹ 2 الیکشنز کریٹڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان, چاہے 2013 کے ہوں یا 2018 کے ہوں. یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے کی پاسبلٹیز کوئی ایسے سمٹم نظر تو نہیں آتے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے. بٹ دس کیئر ٹیکرز گورنمنٹ وڈ لائکلی ٹو میک شور دیٹ دیز الیکشنز آر ہیلڈ ان اے فری اینڈ فیئر مینر, ادروائز اٹ ول بی اسٹگمیٹائزڈ لائک ادر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ان دا پاسٹ. سو یہ ایک بگیسٹ چیلنج ہے الیکشن کروانا, اور پھر دوسری بات کہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر کروانا اس پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ میں. دس از اے میجر چیلنج بیہائنڈ دس کیئر ٹیکر گورنمنٹ. میں انٹرنلی اگر سیکورٹی کے سینس میں بات کروں تو ٹیررزم از اے میجر ایشو. ہم نے دیکھا کہ ریسرجنس آف ٹیررزم ہو رہی ہے سنس دا لاسٹ آلموسٹ 1 year, اور اس ریسرجنس آف ٹیررزم میں ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے. ہم نے ایک واقعہ دیکھا کچھ دن پہلے کہ جب جو پاکستان کی ٹرائبل ریجنس ہیں, جو ایکس فاٹا ریجنز ہیں, وہاں پہ جو ہیں کچھ سولجرز مارے گئے, 6 soldiers were martyred in an operation against the militants. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ جو ٹیررزم کی ریسرجنس ہے, چائنیز کے اوپر حملے ہوئے گوادر میں, اس طریقے سے بہت سارے اور حملے ہیں. پاکستان کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے سیکورٹی کو مینیج کرتی ہے, دس از این انپریسیڈنٹڈ ٹائمز فار انٹرنل سیکورٹی آف پاکستان. دیٹ وڈ بی اگین اے میجر چیلنج. اگر میں فارن پالیسی کی وجہ سے بات کروں ناظرین, تو فارن پالیسی میں جو سب سے میجر چیلنج ہے وہ ہے پاکستان کے لیے نیبرنگ اسٹیٹ کے ساتھ ایک بیلنس آؤٹ کرنا. افغانستان کے ساتھ ہمارے کانفلکٹس چل رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کا براڈ ڈومین تو نہیں ہے ری انوینٹ کرنا فارن پالیسی پرنسپلس کو, فارن پالیسی ڈائریکشن کو, لیکن اٹ ہیز ٹو نیویگیٹ تھرو دوز چیلنجز ایٹ دا فارن پالیسی لیول. چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ایک ٹف ریلیشن شپ ہوں, ہم افغانستان کے ساتھ جہاں پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, اکنامک, پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی, وہاں کہیں سیکورٹی چیلنجز بھی ہیں, سیکورٹی ڈائیورجنسز بھی ہیں پاکستان اور افغانستان میں, وچ آر ایویڈنس فرام دا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ فرام بوتھ سائڈس. اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا سے ریوائول آف سی پیک کی بات ہو رہی ہے, بٹ ہاؤ دس وڈ بی میٹیریلائزڈ, یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو کیسے ری نیگوشیٹ کرتی ہے, کیسے ایڈوانس لیول پہ لے جاتی ہے, کیا ان کا مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں ہے. بٹ دس ہیز ٹو بی اے میجر چیلنج فیس بائی دس کرنٹ گورنمنٹ. انڈیا کے ساتھ ناظرین ہم دیکھیں تو اگلے سال الیکشن ہونے ہیں انڈیا میں, اور ہم آلریڈی ایک پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں. مودی صاحب اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی اور ان ٹرمز آف دیئر ریٹرک دے ہیو بین kind of intensifying
دی پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان, دا ریٹرک اگینسٹ پاکستان. اینڈ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 جو الیکشنز ہوئے انڈیا میں, چاہے 2019 میں ہو یا 2014 میں ہوں, ان الیکشن کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف الیکشن کے دوران پاکستان کے ساتھ ایک میجر کرائسس شروع ہوئے, ڈیولپ کیے گئے یا شروع ہوئے. جیسے فار ایگزامپل اب بات کرتے ہیں پلوامہ اٹیک کی بات کرتے ہیں جو فروری 2019 کے اندر ہوا. تو اس طرح کے حملوں کی پاسبلٹی, جس کو ہم فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں, اس کی پاسبلٹی بڑھے گی. اینڈ ہاؤ وڈ دس کرنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ مینیج اٹ, دیٹس اے ہیوج چیلنج فار دم. سملرلی ہم بات کریں رشیا یوکرین وار کی اور US کے ساتھ ریلیشن شپ کی, تو اگین پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اسی پالیسی کو لائکلی کہ وہ کنٹینیو کریں گے, ایک پالیسی آف نیوٹرلٹی کی اس کو کنٹینیو کریں گے. بٹ دس کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیکاز از ناٹ ریسپانسبل ٹو دا پبلک سینٹیمنٹس, دیئر فور اٹ مائٹ ٹیک ڈیسیژنز آن دا فارن پالیسی that might not be popular among the public, but they have to take it because they are needed for Pakistan state. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ US کے ساتھ ریلیشن شپ کو مینیج کرنا, رشیا یوکرین وار میں اپنی نیوٹرلٹی کو سسٹین کرنا, دیٹس اے چیلنج دیٹ دے ول فیس. اور obviously یہ چیلنج بہت حد تک ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان کی انٹرنل اکنامک سچویشن کیا ہوتی ہے جا کے. لاسٹلی اگر میں بات کروں مسلم اسٹیٹ کے ساتھ اور پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کے ساتھ, عرب اسٹیٹ کے ساتھ, ہم نے دیکھا کہ لاسٹ گورنمنٹ جو ہے اٹ سائنڈ این ایگریمنٹ ود دی عرب اسٹیٹس انویسٹمنٹس ان پاکستان, اسپیشلی جو آئل ریفائنریز ہیں اس کو میٹیلائز کرنا, اس کے بعد سے پالیسی ڈیسیژن میکنگ کرنا, دیٹ از دا جاب آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. بیکاز پاکستان کے عرب ملکوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں 2 ڈائمینشنز ہیں, سیکورٹی اینڈ اکنامک. اکنامک ڈائمینشنز obviously civilians have to deal with it, although security dimensions are largely dealt with by the military establishment. So to conclude ناظرین, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کرنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پاکستان کے لیے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے واک ان دا پارک فار دیم. اٹ ول بی اے ویری ویری ٹف ٹائمز فار دیم. اٹ ول بی ان فیکٹ ون آف دا موسٹ چیلنجنگ ٹائمز دیٹ اینی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیز ٹو ڈیل ود, اینڈ ناٹ جسٹ بیکاز آف دا ایشوز, the magnitude of the issues, but also the fact that they have to sustain for the period longer than the constitutionally required period, and that would bring them not into the limelight of the internal political opponents, the media, but also in the international limelight. Let's hope, Nazreen, this government serves what is best for Pakistan in short term as well as in the long term. Thank you so much for watching this program. Now you can see on your screen there's a one-liner and a list of vocabulary. Allah Hafiz.